جہاں تک آپ کی ذاتی رائے الطاف حسین صاحب، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے این آر او کے بارے میں؟ جی، ذاتی رائے کا جہاں تک تعلق ہے تو حتمی فیصلہ تو رابطہ کمیٹی کرے گی، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ کرپشن کی حمایت کسی طور پر بھی کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس پر متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی سنجیدگی سے غور کرے گی، اور میں اپنی حلیف جماعت اور پریزیڈنٹ زرداری آصف علی زرداری صاحب کی خدمت میں، ان کے دوستوں کی خدمت میں یہ درخواست گزارش کرنا، ایک سچے دوست کی حیثیت سے ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ صدر زرداری صاحب پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پیپلز پارٹی حکومت میں بھی ہے، لہذا اس وقت جو پولیٹیکل ہائپ کریٹ ہو چکی ہے، صدر زرداری صاحب کو میرا یہ برادرانہ مشورہ ہوگا کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ان کے ساتھی پیپلز پارٹی کے، وہ بھی جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے اور موجودہ منتخب حکومت کو 5 سال پورے کرنے اور اس سسٹم کو جاری رکھنے کے لیے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود آ کر اگر عوام میں یہ پیش کریں کہ ہم خود این آر او کو نہ پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے ماضی میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شاہی قلعے بھی دیکھے ہیں، بہت ٹارچر سیلس بھی دیکھے ہیں، پھانسی کے پھندے بھی دیکھے ہیں، اور خود محترم پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اپنی زندگی کے قیمتی سال جیلوں میں گزارے ہیں ایک بہادر فرد کی طرح سے، لہذا وہ اس وقت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اور ان کے ساتھی کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ جس سے صدر زرداری صاحب کی عزت اور ان کے وقار میں اضافہ ہو اور جمہوریت چلتی رہے اور سسٹم بھی چلتا رہے، چاہے اس کے لیے پیپلز پارٹی یا صدر زرداری صاحب کو جمہوریت کی بقا اور سسٹم کی بقا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اچھا الطاف حسین صاحب، آپ میں 2-3 باتیں بڑی اہم آپ کی گفتگو سے سامنے آئیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ حمایت نہیں کریں گے، اور آپ نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ پیش نہ کریں این آر او کو۔ اگر این آر او حکومت پیش کر دیتی ہے تو آپ حمایت نہیں کریں گے، یعنی آپ مخالفت کریں گے پھر یا ابسٹین کریں گے؟ آپ ذاتی طور پہ آپ کا کیا مشورہ ہوگا اپنے اراکین کو؟ دیکھیے، رابطہ کمیٹی کی رائے آ جائے میرے پاس جی تو میں ان کو اپنا مشورہ دے دوں گا، اور ہم ایک حلیف جماعت کی حیثیت سے بخدا یہ نہیں چاہتے کہ موجودہ جمہوری حکومت ڈیریل ہو، سسٹم ڈیریل ہو، لہذا میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ اس وقت جو قربانی دینے کا سب سے بڑا معاملہ ہے، ملک کو بچانے، سسٹم کو بچانے اور جمہوریت کو بچانے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو قربانی دینی ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایبسٹین کریں گے یا مخالفت کریں گے، 2 دن بعد اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور وہ فیصلہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام کی امنگوں اور ایم کیو
ایم کے جو منشور اور جو تبلیغ، اس کی پریچنگ، اس کی ٹیچنگ ہے، ان ٹیچنگز کے مطابق انشاءاللہ وہی فیصلہ ہوگا جس کو سن کر عوام خوش ہوں گے۔ اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہ نکالا جائے کہ ہم موجودہ حکومت کے خلاف خدا نخواستہ کسی عمل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک ہو رہے ہیں۔ ایک بنیادی موقف ہے این آر او کا، اور جو اس وقت کرپشن کے بارے میں ہائپ آ رہی ہے، یوں تو ملک میں ایک نے دوسرے سے بڑھ کر آگے کرپشن کی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ افسوسناک عمل رہا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، موجودہ ججز کی نگرانی میں یا ریٹائرڈ ججز کی نگرانی میں یا ان ججز کی نگرانی میں جنہوں نے جب پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو پی سی او کے تحت حلف لینے سے جن ججز نے انکار کیا تھا، ان کی سربراہی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا کر ایک مرتبہ سب آ کر وہاں اقرار کریں اپنی غلطیوں کا، قوم سے معافی مانگے اور آئندہ ایمانداری، دیانتداری، فرض شناسی سے کام کرنے کا عہد کریں۔ جی عطا حسین صاحب، رابطہ کمیٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا، آپ کی ذاتی رائے میں این آر او کی مخالفت ہونی چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے؟ میری ذاتی رائے میں ہونی چاہیے، مخالفت ہونی چاہیے، یعنی ایبسٹین نہیں ہونا چاہیے، مخالفت ہونی چاہیے۔ ذاتی ہے یہ میری رائے، یہ پارٹی کی رائے بیان نہیں کر رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، ذاتی رائے میں مخالفت ہونی چاہیے این آر او کی قومی اسمبلی میں۔ جی ہاں۔ اچھا عطا حسین صاحب، یہ بیان کریں، آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کو قربانی دینی چاہیے جمہوریت بچانے کے لیے، قربانی یعنی اگر ان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے اور عدالتوں میں جانا پڑے، آپ اس حد تک سمجھتے ہیں کہ قربانی انہیں دے دینی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہتر فیصلہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور ان کے ساتھی، جن کو زرداری صاحب کی عزت اور ان کے وقار سے پیار ہے، عزیز ہے اور ان کے وفادار ہیں، تو دوست وہی ہوتا ہے جو کڑے اور امتحان کے وقت غلط فیصلہ دینے کے بجائے صرف خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہاں میں ہاں نہ ملائے اور غلط فیصلے نہ دے۔ یہ میری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے قائد کو، وہ چیئر پرسن کو وہ رائے دے جو صاحب رائے ہو اور جو عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق ہو۔ جی عطا حسین صاحب، اسلام آباد سے یہ خبر آئی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تصدیق، تردید یا آپ جو بھی کمنٹ دینا چاہیں، اسلام آباد سے میرے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی مشورہ پہنچا دیا گیا ہے زرداری صاحب کو، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ وہی مشورہ ہے جو آپ کے ذریعے دیا ہے میں نے۔ اچھا، اور وہ آپ کے جواب میں کہا ہے، میں تو میں کھل کے بات کرنے والا انسان ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ قربانی دیں اور عدالتوں میں فیس کریں۔ وہ فیصلہ بہتر طور سے زرداری صاحب اور ان کے لوگ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے رائے مانگی جائے گی جی تو میں یقیناً اپنی رائے ان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ یا جب وہ مجھ سے اپنے میرے خیالات ذاتی طور پہ جانیں گے تو میں انہیں یقیناً دوں گا۔ اچھا عطا حسین صاحب، این آر او کے بارے میں یہ تاثر بھی ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے اٹھایا ہے، تو آپ ان کارکنوں کو، رہنماؤں کو کیا کہیں گے کہ وہ بھی عدالتیں فیس کریں؟ اب تک کی ڈاکٹر صاحب، اب تک کی جو میری معلومات ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ایم کیو ایم کے موجود ہیں جو بہت عبور رکھتے ہیں آئین اور قانون پر، وہ اور میرے پارلیمنٹیرینز یعنی ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرینز وہ بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اوپر جو لیگل کیسز تھے ان کو ایک کمیشن بنا تھا، اس کے ذریعے عدالتوں سے مقدمات ختم کیے گئے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایم کیو ایم پر
ہزاروں بہتان لگائے گئے مگر کرپشن کا ایم کیو ایم پر کبھی کوئی الزام نہیں لگا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مقدمات اگر ایم کیو ایم کے دوبارہ مثال کے طور پہ کھلتے بھی ہیں تو ہم تو ڈاکٹر صاحب مقدمات جیل کچہری یہ چولی دامن کا حق پرستوں کا ساتھ ہوتا ہے. ہم اس سے گھبرانے والے بھاگنے والے نہیں ہیں. اگر یہ کھل بھی جاتے ہیں تو ہم دوبارہ عدالتوں کا سامنا کریں گے اور عدالتوں کے ذریعے ہم قانونی جنگ لڑیں گے. الطاف حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی